السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کی صحت کے لیے شرط ہیں، انہی کا بیان چل رہا ہے۔ 3 شرطیں یہ بتا چکے ہیں، اب چوتھی شرط یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الشرط الرابع، چوتھی شرط نماز کی صحت کے لیے استقبال القبلۃ، قبلہ کا استقبال ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ بغیر قبلہ کے استقبال کے نماز سے صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں کہ من شروط صلاۃ استقبال القبلۃ، یعنی نماز کی شرطوں میں سے قبلہ کا استقبال ہے، وہی الکعبۃ المشرفہ، اور قبلہ کیا چیز ہے؟ وہی کعبہ شریف ہے۔ قبلہ کون ہے؟ کعبہ شریف۔ سمیت قبلتاً لاقبال الناس علیہا، اس کا نام قبلہ رکھا گیا ہے لوگوں کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے، یا لوگوں کی اس کی طرف آنے کی وجہ سے۔ اقبال کے معنی ہوتا ہے آنا، یعنی گویا زمانے جاہلیت سے لے کر کے آج تک جو ہے خانہ کعبہ کا تقدس اور اس کا احترام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں باقی تھا، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف وغیرہ کے لیے خانہ کعبہ آیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قبلہ، یعنی اس کی طرف آنا۔ وَلِأَنَّ الْمُصَلِّي يُقَابِلُهَا، اور اس لیے بھی اس کا نام قبلہ رکھا گیا کہ نماز پڑھنے والا اس قبلہ کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اپنے آگے اور سامنے رکھ کر کے ہی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو تو تم اپنے چہرے کو اسی کی طرف، اسی کی جانب پھیر لو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 144۔ فمن قرب من الکعبۃ وکان یراہا وجب علیہ استقبال نفس الکعبۃ، تو جو کعبہ سے قریب ہے اور اسے دیکھ رہا ہے تو واجب ہے اس پر نفس کعبہ کا استقبال اور سامنا کرنا، یعنی اس کی طرف چہرے کا کرنا، بجمیع بدنی، اپنے تمام بدن کے ساتھ، اپنے تمام بدن کے ساتھ اس کا استقبال ضروری ہے، یعنی پیر بھی ادھر ہی، چہرہ بھی ہو، سینہ بھی ہو، سب کچھ اس کی طرف ہو۔ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَىٰ عَيْنِهَا قَطْعًا، اس لیے کہ یقینی طور پر وہ اس کے ذات کی طرف متوجہ ہونے پر قادر ہے، یعنی کعبہ کا ذات جو اس کی جو عمارت ہے اس کی طرف متوجہ ہونے پر وہ قادر ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی طرف چہرہ کر کے ہی نماز پڑھے۔ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهَا، تو اس سے انحراف اور اس سے مڑنا یہ جائز نہیں ہوگا، اعراض کرنا، مڑنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اسی کی طرف پورا جسم اور پورا چہرہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا لَكِنْ لَا يَرَاهَا لِوُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اور لیکن وہ شخص جو اس کے قریب ہو لیکن اسے دیکھ نہیں پاتا ہو، کسی رکاوٹ کے پائے جانے کی وجہ سے اس آدمی کے درمیان اور اس خانہ کعبہ کے درمیان کوئی دیوار ہے، عمارت ہے، کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا ہے، اجتہدا، تو وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، فی اصابتہا، اس کی طرف صحیح طریقے سے پہنچنے کے سلسلے میں، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهَا مَا أَمْكَنَهُ، اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے گا جتنا کہ اس سے ممکن ہو سکے، پوری کوشش کرے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا چہرہ ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الْكَعْبَةِ فِي أَيِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْأَرْضِ، اور جو خانہ کعبہ سے دور ہو، دنیا کے زمین کے اطراف میں سے کسی بھی طرف وہ دور ہو، پورا پچھم، اتر، دکن، جہاں کہیں بھی جتنی بھی دوری پر ہو، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ فِي صَلَاتِهِ الْجِهَةَ الَّتِي فِيهَا الْكَعْبَةُ،
تو بے شک وہ استقبال کرے گا اپنی نماز کے اندر اس جانب جس جانب میں خانہ کعبہ ہے، یعنی اسی طرف نماز پڑھے گا جس جانب خانہ کعبہ ہے، پچھم اتر دکھن جس طرف بھی ہو۔ ولا یضر التیامن ولا التیاسر الیسیران، اور نہیں نقصان پہنچائیں گے اس کو تھوڑا داہنے یا تھوڑا بائیں جانب ہو جانا، یعنی گویا خانہ کعبہ سے مالیہ اجتہاد کیا، کوشش کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اس کا چہرہ جو ہے اگر اس کی سدھائی لگائی جائے تو خانہ کعبہ کے تھوڑے بائیں پڑ گئی یا تھوڑا دائیں پڑ گئی، سیدھے اس کی ناک جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں گئی، اس کی سدھائی میں نہیں کھڑا ہو سکا، تو اتنا جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لحدیثین، ایک حدیث کی وجہ سے، ما بین المشرق والمغرب قبلتن، کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی جگہیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ قبلہ ہے۔ یہ مدینہ والوں کے لیے کہا گیا ہے جن کا قبلہ دکھن جانب تھا، خانہ کعبہ جن کے دکھن پڑتا تھا، تو فرمایا کہ پورب سے پچھم خانہ کعبہ کے دائیں جانب بائیں جانب ایک لکیر، گویا دنیا کی بالکل آخری حد تک مان لی جائے، ایک لکیر، ایک لائن مان لیا جائے، تو اس لکیر کے درمیان جو ہے اس لکیر کی سمت نماز جو بھی پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، وہ سب قبلہ مانا جائے گا۔ دائیں اور بائیں ایک لکیر مان لی جائے گی، گویا وہ دنیا کی بالکل آخر تک لکیر چلی گئی ہے، دائیں بھی جانب بائیں بھی جانب، تو اس لکیر کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھنا، اس سمت نماز پڑھنا، یہ مصلی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اسے سدھائی کا امکان نہ ہو، سیدھے کعبہ کا استقبال کرنا ممکن نہ ہو، نہ جان پانے کی وجہ سے۔ ورویہ عن غیر واحد من الصحابہ، اور کئی صحابہ سے، ایک کے علاوہ یعنی کئی صحابہ سے روایت کیا گیا ہے، وہذا بالنسبت لأہل المدینۃ وما وافق قبلتها مما سامتها، اور یہ حکم جو ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلتن، یہ مدینہ والوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کی قبلہ کی موافقت کرتے ہیں، یعنی دکھن ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دکھن ہی کی طرف ان کا قبلہ پڑتا ہے، مما سامتہا، جو ان کے سمت میں پڑتا ہو، ان کے جانب میں جو پڑتا ہو۔ ولسائر البلدان مثل ذالک، اور تمام شہروں کے لیے اسی جیسا ہے، یعنی تمام شہر جن کا قبلہ دکھن کی طرف ہو، مدینہ والوں کی طرح جن کا قبلہ ہو، تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری کی ساری جو جگہیں ہیں وہ سب قبلہ ہیں۔ فالذی فی المشرق، پس وہ لوگ جو کہ مشرق میں ہے، مثال کے طور پر تکون قبلتہ بین الجنوب والشمال، تو ان کا قبلہ جو ہے وہ شمال اور جنوب کی جانب میں ہوگا، یعنی گویا ان کو دائیں اور خانہ کعبہ کے دائیں بائیں جانب شمال اور جنوب میں پوری ایک لکیر ماننی پڑے گی دنیا کے آخری حصے تک، اور اس کی طرف اگر انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھ لیا تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ والذی فی المغرب کذالک، اور وہ لوگ جو مغرب میں ہیں ان کے لیے بھی یہی گویا ایک ان کے دائیں بائیں شمال اور جنوب میں لکیر ماننی پڑے گی، اور اس کی طرف رخ کر کے اگر انہوں نے نماز پڑھا، خانہ کعبہ کا سیدھے استقبال نہیں ہو سکا تو ان کی نماز ہو جائے گی، اسی حدیث کی وجہ سے۔ فلا تصح الصلاۃ بدون استقبال القبلۃ، تو بہرحال بغیر خانہ کعبہ کا استقبال کیے ہوئے نماز درست نہیں ہوگی۔ لقولہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قول کی وجہ سے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے کو اسی کی جانب پھیر لو۔ اے فی برن او جوین او بحرن او مشرقن او مغربن، یعنی خواہ تم خشکی میں ہو یا فضا کے اندر ہو، جو کے معنی فضا، آسمان اور زمین کے بیچ کی جو جگہ خالی، خواہ تم فضا میں ہو یا سمندر کے اندر ہو یا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تمہیں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیر کر کے نماز پڑھنا ہے۔ الا العاجز عن استقبال القبلۃ عن صابر القبلۃ، سوائے خانہ کعبہ کی استقبال کرنے سے مجبور انسان کے لیے، مجبور ہے کسی وجہ سے کہ اس طرف چہرہ نہیں کر پا رہا ہے، اب وہ آگے بتائیں گے، کل مربوط، جیسے کہ وہ بندھا ہوا ہے، دشمنوں نے یا کسی نے اسے باندھ دیا ہے اور اس کا چہرہ غیر قبلہ کی طرف ہے، اب نماز کا وقت ہے تو وہ بدھا نماز پڑھے گا
اور خانہ کعبہ کی طرف بغیر رخ کیے ہی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ مجبور ہے بدا ہونے کے ناطے۔ او مسلوب، یا جس کو پھانسی دیا جا رہا ہو، پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا ہو اور اس کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ اب وہ اگر نماز پڑھنا چاہے ایسی حالت میں تو نماز پڑھ سکتا ہے بغیر قبلہ کی جانب منہ کیے ہوئے۔ اذا کانا موثقا لا يقدر علیہ، جبکہ وہ بندھا ہوا ہو اور اس پر قادر نہ ہو، یعنی خانہ کعبہ کے استقبال پر قادر نہ ہو، فإنہ یصلی، تو بے شک وہ نماز پڑھے گا حسب استطاعتہ، اپنی طاقت کے مطابق، جس طرح بھی اس سے ممکن ہوگا اسی طرح وہ نماز پڑھ لے گا، خانہ کعبہ کا استقبال ہو نہ ہو۔ وَلَوْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ، خواہ وہ خانہ کعبہ کے استقبال نہ کر سکے۔ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَسْقُطُ عَنْهُ لِلْعِجْزِ، اس لیے کہ بے شک یہ شرط اس سے ساقط ہو جائے گی اس کی مجبوری کی وجہ سے۔ مجبور ہے، کر ہی نہیں سکتا خانہ کعبہ کا استقبال، تو نماز تو معاف نہیں ہوگی، نماز پڑھنا پڑے گا غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی، باجماع اہل العلم، تمام اہل علم کے اتفاق کے ساتھ۔ وقضا فی حال اشتداد الحرب، اور ایسے ہی گویا ایسے ہی سخت جنگ کی وجہ سے بھی اس کو کیا ہوگا، چاہے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ والحارب من سائل او نار او سبب او عدوب، یا اس شخص کی نماز ہو جائے گی جو بھاگ رہا ہو سیلاب سے یا آگ سے یا کسی درندے سے یا دشمن سے، بھاگنے کی حالت میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ خانہ کعبہ کی استقبال نہ کر سکے تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ والمریض الذی لا یستطیع استقبال القبلۃ، اور وہ مریض جو خانہ کعبہ کا استقبال نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، پڑا ہوا ہے بیڈ پر، کسی طرح سے بیڈ کا رخ دوسری طرف ہے، اب اسے ہلنے کی طاقت نہیں ہے، آپریشن ہے یا کوئی درد ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو وہ بغیر خانہ کعبہ کا استقبال کیے ہوئے بھی نماز پڑھے گا، بغیر نماز پڑھے چارہ نہیں ہے، بغیر خانہ کعبہ کے استقبال کی اس کی نماز ہو جائے گی۔ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ حَسْبِ حَالِهِمْ، تو یہ تمام لوگ جو ہے اپنی حالت کے مطابق جس طرح بھی ممکن ہوگا نماز پڑھ لیں گے۔ وَلَوْ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، خواہ وہ غیر قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھیں، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُمْ، اور کی نماز درست و صحیح ہو جائے گی، لِأَنَّهُ شَرْطٌ عُجِزَ عَنْهُ فَسَقَطَ، اس لیے کہ یہ ایک ایسی شرط ہے جس سے آدمی مجبور ہو گیا، بس وہ شرط اس کے لیے ساقط ہو گئی۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ طاقت رکھتے ہو، اور جس کی طاقت نہیں ہے تو اس میں اطاعت کی گویا واجب بھی نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ کے معنی ہوگا اطاعت کرنا بھی، اس لیے کہ تقویٰ کے معنی اطاعت کرنا، تو تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، جہاں طاقت نہیں ہے نہیں استقبال کر سکتے وہاں بغیر استقبال کے نماز پڑھیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم اس کو کرو جتنی کی طاقت رکھو، جتنی طاقت ہو اتنا کرو، جو طاقت سے باہر ہو جائے چھوڑ دو اسے۔ اور حدیث متفق علیہ حدیث کے اندر ہے، انہم عند اشتداد الخوف یصلون مستقبل الکعبۃ، کہ بے شک وہ خوف کے سخت ہو جانے کی وجہ سے نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ کا استقبال کیے ہوئے اور بغیر استقبال کیے ہوئے، دونوں حالتوں میں، استقبال کر سکیں تب بھی نماز پڑھیں گے اور نہیں کر سکیں گے تب بھی نماز پڑھیں گے، بہرحال نماز چھوٹنا نہیں ہے۔ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى الْقِبْلَةِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِّنْهَا، اور خانہ کعبہ پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے بہت زیادہ چیزوں کے ذریعے، ان میں سے بعض یہ ہیں، الاخبار، یعنی خبر دینے کے ذریعے، آدمی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے خبر دے دی ہے کہ نہیں یہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ فَإِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقِبْلَةِ مُكَلَّفٌ ثِقَةٌ عَدْلٌ، تو جب خبر دے اس کو قبلہ کے بارے میں کوئی مکلف، یعنی شریعت کا پابند انسان اور قابل اعتماد اور عادل دیندار انسان، عاملہ بخبری، تو اس کے خبر پر عمل کیا جائے گا۔
نماز کے پہلے چاہے وہ بتائے تب بھی مان لے اگر نہیں جان پا رہا ہے، اور نماز کے اندر بھی اگر کوئی بتا دے تب بھی اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ اذا کان خبر متیقن القبلۃ، جبکہ اذا کان المخبر متیقن القبلۃ، جبکہ خبر دینے والا وہ قبلے کا یقین کرنے والا ہو، یقین کے ساتھ اسے جانتا ہو۔ وَقَذَا اِذَا وُجِدَ مَحَارِبٌ اسلامیۃ، اور ایسے ہی جب اسلامی محراب پائے جائیں جس میں کہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، عمل بہا، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یعنی اسے قبلہ کی طرف مان کر کے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھا جائے گا۔ وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى الْقِبْلَةِ، وَاسْتُدِلَّ بِهَا، اور اس پر دلیل پکڑی جائے گی قبلہ پر، لِأَنَّ دَوَامُ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَةِ تِلْكَ الْمَحَارِبِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اتِّجَاهِهَا، اس لیے کہ ہمیشگی برتنا ان محارب کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا، یہ دلالت کرتا ہے اس کی جانب کے صحیح ہونے پر، یعنی محرابوں کی طرف ہمیشہ لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ دلیل ہے کہ گویا یہ چیز صحیح ہے، یہ خانہ کعبہ ہی کے سمت ہے، لہذا محرابوں کے ذریعے دیکھ کر کے بھی قبلہ کا دلیل پکڑا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْقِبْلَةِ بِالنُّجُومِ، اور ایسے ہی دلیل پکڑی جا سکتی ہے قبلہ پر ستاروں کے ذریعے۔ ایک شمال میں ایک قطب تارہ ہوتا ہے نا، قطب ستارہ، وہ ہمیشہ اتر ہوتا ہے، پہچاننے والے سے پہچانتے ہیں۔ اب اس طرح کے ستاروں کے ذریعے معلوم جو کہ اتر ہے، تو اب دائیں ہاتھ کی طرف کیا ہوگا؟ اتر ہوگا، اور سامنے کیا ہوگا؟ سامنے اتر ہوگا، دائیں ہاتھ کی طرف پورب، بائیں ہاتھ کی طرف پچھم، اور پیٹھ پیچھے جنوب، اس طرح ہوگا۔ تو اس طرح سے بائیں ہاتھ کی طرف نماز پڑھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب ہو جائے گا۔ تو ایسے دلیل پکڑی جاتی ہے قبلہ پر ستاروں کے ذریعے۔ بہت سارے ستارے ہیں کہ جو ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہتے ہیں، تو لوگ پہچاننے والے سے پہچانتے ہیں، جیسے یہ قطب تارہ ہے ہمیشہ اتر رہتا ہے، پہچاننے والے سے پہچانتے ہیں۔ اب اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے تو بائیں جانب قبلہ ہو جائے گا، بائیں جانب جب قبلہ ہو جائے گا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھا جائے گا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا یہ تین چیزیں ہیں، ایک محراب، ایک ستارہ، اور ایک اور کیا ہے پہلے؟ خبر کے ذریعے کوئی خبر دے دے وہاں کا رہنے والا انسان متیقن طریقے پر، یقینی طور پر کہ نہیں خانہ کعبہ اسی طرف ہے، قبلہ اسی طرف ہے، تو اس کی بات پر عمل کیا جائے گا اور خبر کے مطابق نماز پڑھ لی جائے گی، جبکہ وہ قابل اعتماد ہو، مخبر عادل ہو، اور ثقہ ہو، اور مکلف و بالغ ہو۔ تو یہ چوتھی شرط جو تھی وہ آج ختم ہو گئی۔ آج کا سبق بس اتنا ہے، انشاءاللہ اب کل اس کے آگے پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان مساعی حسنہ کو قبول فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔